اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ کیسے اپنی لائف میں گولز کو اچیو کریں؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ لائف میں اور آخرت میں سکسیزفل ہو، بٹ ایوری بڈی از اسٹرگلنگ ان اچیونگ گولز۔ اور بہت سارے کویشچنز مجھے آتے ہیں کہ تو ہاں بھائی ہم لائف میں اپنے گولز کو اچیو کس طرح سے کریں، اینڈ دے آر کانسٹنٹلی تھنکنگ اینڈ فینٹسائزنگ اباؤٹ اٹ، بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈو ورک اور اچیو دوز گولز۔ ایون دے ورک دے آر انیبل ٹو اچیو دوز گولز بیکاز آف اے فیو ریزنز، جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور کیا کرنا چاہیے، واٹ از a smart method to achieve all your goals in life بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کی توفیق سے۔ تو پہلی بات تو یاد رکھیں، many people they plan and plan and they plan and they hallucinate and they fantasize but they don't work۔ بہت سارے لوگوں کو جو اسٹریس ہے، پریشانی ہے، is because they think a lot and do less۔ rather opposite ہونا چاہیے، doing یا working on that particular goal جو ابھی آپ کا ہے وہ 80-90% ہونا چاہیے، اور جو تھنکنگ کا پروسیس ہے وہ اوور ٹائم ہونا چاہیے، یعنی ڈیورنگ دا ڈیو کورس ہونا چاہیے۔ ڈونٹ تھنک کہ جب تک میں آئیڈیل پلان نہیں بنا لوں گا تب تک میں آئی ول ناٹ اسٹارٹ۔ یو چینج یور پلان مڈ وے۔ دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل، بٹ پلاننگ اینڈ میئر پلاننگ اینڈ ہیلوسینیٹنگ، یاد رکھیں پلاننگ وداؤٹ ایکشن از ہیلوسینیشن، خواب ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ So the ability to concentrate in 21st century and to use your time well is everything wallahi۔ اس 21st century کا ڈائلیما ہے اپنا ٹائم ویسٹیج کرنا اور کنسنٹریشن کا نہ ہونا، فوکس کا نہ ہونا۔ جو انسان ان دو چیزوں کو اچیو کر لیتا ہے، نمبر 1 از کنسنٹریشن اینڈ نمبر 2 از یوزنگ دیئر ٹائم ویل، دے کین اچیو ایوری تھنگ۔ سبحان اللہ، جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈسٹریکشنز آر ٹو مینی، فوکسڈ اینڈ فوکس پیپل آر ویری ریئر ٹو فائنڈ۔ یقین جانے ڈھونڈنے سے بھی بہت تھوڑے لوگ ملتے ہیں جو ان ڈسٹریکشنز سے سفر نہ کر رہے ہوں۔ انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، ریلز آفٹر ریلز۔ تو بروس لی کہتا تھا کہ سکسیزفل واریر ایک بڑا ایوریج سا بندہ ہوتا ہے جس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ بڑا لیزر لائک ہوتا ہے۔ سکسیزفل واریر از این ایوریج مین ود لیزر لائک فوکس۔ سو اس سینچری میں یو ہیو ٹو فیڈ یور فوکس اینڈ اسٹارو یور ڈسٹریکشنز۔ جیسے میگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے نا، کوئی کسی قسم کی دھوپ پڑے گلاس پہ یا پیپر پہ اس کو نہیں جلاتی، بٹ وین یو فوکس دا ریز آف دا سن ٹو ون سنگولر پوائنٹ ود اے میگنیفائنگ گلاس تو وہ پھر جل جاتا ہے، رائٹ؟ اینڈ سیکنڈلی ایوری بڈی از کمپلیننگ اباؤٹ نو برکہ ان لائف، نہ مال میں برکت ہے نہ ٹائم میں برکت ہے۔ تو کیا کریں؟ پہلی چیز تو سمجھ لیں کہ اچیونگ گولز از ناٹ اے سیکولر کانسیپٹ، اٹس ناٹ اے لبرل کانسیپٹ، اٹس این اسلامک کانسیپٹ۔ اسلامک لیگیسی از فل آف پیپل ہو ٹرائیڈ ٹو اچیو دیئر گولز اینڈ دے اچیوڈ اٹ۔ آپ امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، آپ امام نووی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، کتنی ینگ ایج میں انہوں نے کتنی کتابیں لکھ دیں کہ آپ ابھی بھی آئی بیٹ یو شوڈ ٹیک اے فلائٹ ٹو اینی آئی لینڈ، پاپا نیو گینی چلے جائیں یا آپ میڈاگاسکر چلے جائیں، اور وہاں کی مسجد میں امام نووی کی کوئی ایک نئی کتاب لازم پڑھی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ میں نے صرف ایگزامپلس دی ہیں، صرف آپ کو ذہن میں بات۔ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل ان دا اسلامک ہسٹری دے نیو ہاؤ ٹو اچیو گولز اینڈ دے ڈیڈ اٹ الحمد للہ۔ اینڈ اس وی جسٹ سٹ آئیڈل۔ اور ہمارے شیخ ڈاکٹر فضل اللہ حافظہ اللہ تعالی وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 نون پہ کام کرو لائف میں، ایک نیکی پہ اور ایک نوٹ پہ، یعنی تیسرا کام نہ کرو لائف میں۔ جو کام سے نہ نیکی مل رہی ہے نہ نوٹ مل رہے ہیں پھر وہ نہ کرو، کیونکہ نہ وہ تمہارے دنیا کے فائدے میں ہے نہ آخرت کے فائدے میں ہے۔ اس لیے تو صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کے شروع میں ہی وہ گول سیٹنگ کر لیا کرتے تھے۔ کیسے؟ یا اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا، پہلا گول، وہ رزقاً طیباً اور پاک رزق کا، وہ عمل متقبل اور ایسے عمل کا جو تو قبول کرے۔ سو 3 گولز فار دا ڈے۔ علم نافع، قرآن میں آتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا،
علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو کسی چیز مانگنے کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے. علم حاصل کریں. وہ رزق تو یہ پاک رزق، کیونکہ یاد رکھیں جب فقر آتا ہے تو پھر کفر بھی ساتھ آتا ہے اس کے. فقیری انسان کو اپنے ویلیوز پہ، اپنے اسلامک پرنسپلز پہ سبحان اللہ کمپرومائز کرنے پہ انسان کو مجبور کرتی ہے اگر اس میں ایمان اور تقویٰ نہ ہو تو. بہت سارے غریب اور فقیر لوگ اللہ کے اولیاء بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نے لائف میں کچھ کیسز دیکھے جس میں بیکاز آف لیزینس اینڈ لیتھارجکنیس ان لوگوں نے اپنی لائف میں کچھ گولز اچیو نہیں کیے، تو پھر ان کو اور ایمان بھی اتنا نہیں اپنے پہ کام کیا کہ ان کو غربت نے ایسے کام کرنے پہ مجبور کر دیا جس نے ان کا عزت بھی ختم کر دی اور ان کا آخرت میں مقام مرتبہ بھی گرا دیا. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ سمید اللہ ان کو معاف کرے گا. لیکن رزق طیب یہ بہت بڑی بلیسنگ اللہ کی طرف سے. وعمل متقبل، اور ایسے عمل کا یا رب سوال کرتا ہوں تجھ سے میں جو تو قبول کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبح اٹھ کے بس جسٹ دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. نہیں، اللہ کے نبی 3 دفعہ دعا پڑھتے تھے، صبح بھی اور شام میں بھی. ٹو سیٹ ہز گولز، ٹو نو واٹ ہز پلان از. میں نے دین کو پھیلانا ہے، میں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. نے گمان کر لیا، انسان نے گمان کر لیا کہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، اسے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، وہ ٹائم ویسٹ کرتا رہے گا تو ہم اس کو نہیں پکڑیں گے. سو گول سیٹنگ یاد رکھیں از این اسلامک کانسیپٹ اینڈ ایوری مسلم شوڈ ہیو ویری smart goals. اور smart means specific, measurable, achievable, relevant and time bound. So it's an acronym. اور میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. smart goals لائف میں بنانا it's very important. specific. آپ کے goals should be specific. They should not be too broad and vague. For example, don't just say I want to become a good Muslim. I want to become a better Muslim. This is not a goal. It has to be specific. There are many ways to become a better Muslim. Be specific. How do you want to become a better Muslim? By reading Quran? By praying your sunnah prayers? By making dua? By giving sadaqah? By praying tahajjud? How do you want to be a better Muslim? Specify. کہ مجھے کیا کام کرنے ہیں to be a better Muslim. Number 2, میجریبل. قرآن پڑھنا ہے تو کتنا پڑھنا ہے، سنتیں پڑھنی ہے تو کون کون سے اور کتنی سنتیں پڑھنی ہیں، تہجد پڑھنی ہے تو کتنے منٹ یا کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں. میجریبل. سو نمبر 1 از ڈونٹ سیٹ ویگ گولز کہ مجھے بس ایک اچھا مسلمان بننا ہے. نہ بی اسپیسیفک. ہاؤ کین آئی بیکم گڈ مسلم؟ اوکے میں قرآن پڑھوں گا. دس از اسپیسیفک. ناؤ میک اٹ میجریبل. میں نے کتنا قرآن پڑھنا ہے دن میں؟ ہاف این آور، 2 hours. اوکے ڈیسائڈ، رائٹ اٹ. مجھے سنتیں پڑھنی ہے. اوکے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اچھا مسلمان بننے کے لیے کتنی سنتیں پڑھنی ہیں؟ 12 سناز، 2 سناز آف فجر. ہاؤ مینی؟ میک اٹ میجریبل. تہجد مجھے پڑھنی ہے، مجھے کتنے منٹ یا 4 رکھتے اور 1 وتر مجھے تہجد میں پڑھنا ہے. ناؤ دس از میجریبل. ڈونٹ سے بس میں نے تہجد پڑھنی ہے، سے میں نے 4 رکھتے ہیں یا 8 رکھتے ہیں یا 11 رکھتے ہیں میں نے پڑھنی ہے. اینڈ لاگ اٹ، رائٹ اٹ ڈاؤن. Know your progress کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. Some people are living in delusion. They say delulu is the solulu. Being in delusion is the solution. No, it's not the solution. It's the worst lifestyle ever. اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جو تھوڑے ہوں بٹ ہمیشہ کیے جائیں. ایسا ٹارگیٹ سیٹ کر دینا کہ جو 2 دن 4 دن ہفتہ آپ کر پائیں یا مہینہ کر پائیں پھر کبھی نہ کر پائیں. That's not a smart Muslim. ٹارگیٹ ایسے سیٹ کریں جن کو آپ سلو سٹارٹ کریں بٹ ساری زندگی پھر لے کے چلیں. ورک آن یور سیلوز سلولی اینڈ گریجولی ٹو بی ایبل ٹو اچیو دیٹ لیول جو کہ آپ الٹیمیٹلی پہنچنا چاہتے ہیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو اچیو دیٹ لیول جو امام بخاری کا تھا یا اہل البیت کا تھا یا صحابہ اطہار کا تھا پہلے دن سے. دے ورکڈ ہارڈ ٹو اچیو دیٹ لیول. انہوں نے جو لائف میں کام کیے وہ امام احمد رحمہ اللہ اپنی یوتھ میں ہی فریکوینٹلی پریڈ 300 رکعات ڈیلی. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں 60 ٹائمز قرآن ختم کرتے تھے، یعنی 2 قرآن ان 1 ڈے. پہلے دن سے ایسا تو نہیں تھا ان کا، پہلے سال، دوسرے سال، 5ویں سال تو ایسا نہیں تھا ان کا. آپ سیڑھی کی مثال لے لیں. جب آپ سیڑھی چڑھتے ہیں تو ڈو یو
یعنی پہلے ہی 10ویں اسٹیپ پہ آپ پہنچتے ہیں نہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ. لائک وائز دین، لائک وائز اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا یہ راز ہے. کانسیپٹ ہے آپٹیمزم بائس کے نام سے، جس میں وی آر اوور آپٹیمسٹک ان میکنگ ٹائم اینڈ گولز ایسٹیمیشنز. فار ایگزامپل ہم بہت آپٹیمسٹک ہوتے ہیں اپنے بارے میں کہ بس میں تو یہ بھی کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا، بٹ وی ڈونٹ اچیو اینی سنگل تھنگ ایون ونس. کیوں؟ کیونکہ ہم فیکٹرز کو ڈفرینٹ نہیں لے کے آتے. ایکس فیکٹر ہے، وائی فیکٹر ہے، مہمان بھی آ جائیں گے، کچھ حادثہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بیمار بھی ہو سکتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لائف میں، ان کو ہم پیچھے جو پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں سو میک اٹ اچیویبل. اہل بیت میں سے جو سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والیاں تھیں، ان کی وائفز، حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے اذا عاملت العامل لازمت ہو، جب بھی حضرت عائشہ کوئی کام شروع کرتی ہیں پھر اس کو لازم کرتی ہیں، پھر وہ لازمی اس کو پکڑ لیتی ہیں اور ساری زندگی تک شی یوز ٹو میک شیور کہ میں کروں. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں بیٹھ کے ان کو جو وہ 33 ٹائمز کا جو نسخہ بتایا تھا، تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کا، تو حضرت علی بہت عرصے بعد کہتے ہیں کہ میں نے وہ جب سے اللہ کے نبی نے مجھے بتایا نا تو میرا یہ یعنی میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے آج تک نہیں چھوڑا ان کو. تو ایک جو اس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا تھا وہ تھوڑا سا یعنی کیا کہہ سکتے ہیں، تھوڑا سا ان کو پکڑنے کی کوشش کی کہ آپ نے آج تک نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا آج تک نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا وفی لیلۃ صفین، صفین کی رات کو کیا ہوا تھا؟ پھر وہ تو ساری رات آپ مصروف رہتے، ساری رات آپ اتنے، کیونکہ علی بن ابی طالب کے لیے جنگ صفین کا دن بہت سخت تھا کہ جب صحابہ آپس میں لڑ پڑے تھے، تو وہ بہت ایک عجیب اور ایک بڑا پریشان کن دن تھا پوری ہماری اسلامک ہسٹری میں ہی. تو حضرت علی نے کہا کہ وفی لیلۃ صفین، اور اس دن ہی میں نے پڑھے تھے وہ. اللہ اکبر. یعنی کنسسٹنسی، اچیویبل اینڈ میکنگ اٹ، یعنی اس پہ ڈٹ جانا کہ چاہے وہ چھوٹا سا ہی عمل کیوں نہ ہو. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا دن میں، اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا جائے گا. فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. تو یہ اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ام حبیبہ نے رضی اللہ عنہا. ان کے بارے میں آتا ہے جب سے انہوں نے وہ حدیث سنی تب سے اعمال یہ شروع کیا، سنن رواتب بولتے ہیں ان کو، ٹل دا ڈے شی ڈائیڈ، پڑھتی رہیں. ان سے سنی عباسہ رحمہ اللہ نے، انہوں نے جب سے سنی یہ موت کے دن تک پڑھتے رہ گئے. ان سے سنی عمر بن اوس نے، جب سے سنی تب تک وہ پڑھتے رہ گئے موت کے دن تک. ان سے سنی روایت نعمان بن سالم نے، جب سے یہ حدیث سنی اس دن سے لے کے آخری موت کے دن تک یہ وہ رکھتے پڑھتے رہ گئے. اور میں اور آپ ہم کتنی احادیث سنتے ہیں اور کتنی احادیث پڑھتے ہیں، لیکن کوئی ایسا عمل ہے جو جس دن سے میں نے وہ حدیث پڑھی ہو ابھی تک میں نے اس کو چھوڑا نہ ہو؟ اور اگر تو کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے نا، پھر بڑی ہی سوچنے اور افسوس کرنے والی بات ہے، اور اپنے آپ کو چینج کرنے والی بات ہے کہ وی ہیو ٹو چینج آور سیلوز، واٹس ہیپننگ ود اس. وہ بھی مسلمان تھے اور ہم بھی ہیں، بٹ ہماری کنسسٹنسی کے لیولز اور ہمارا گول اچیونگ لیول کہاں تک پہنچ چکا ہے اور وہ کہاں پہ تھے؟ بگ ڈفرینس. بے شک تھوڑے اعمال کریں بٹ کنسسٹنٹ بیسس پہ کریں. میک اٹ اچیویبل. اینڈ دا فورتھ از SMAR، ریلیونٹ. اٹ شوڈ بی ریلیونٹ. مجھے کوئی چیز بینیفٹ کر سکتی ہے، آپ کو کوئی چیز بینیفٹ کر سکتی ہے. میں کوئی کام آسانی سے کر سکتا ہوں، آپ کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے. آپ کوئی کام آسانی سے کر سکتے ہیں، میرے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے. ہر بندے کی نیچر، ہر بندے کا ایپٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو ہیو دس فقہ. کچھ لوگوں کا اخلاق نیچرلی بہت اچھا ہوتا ہے، ان کو اپنے اخلاق پہ لیوریج کرنا چاہیے اور اپنے اخلاق کو اور بہتر کر کے جنتوں کے اعلیٰ درجے پا لینے چاہیے. اور کچھ لوگوں کو جن کا اخلاق اچھا ہے، فار ایگزامپل ان کو رات کو اٹھنا بہت مشکل ہے ان کے لیے، بٹ ایک بندے کا اخلاق نارمل ہے، بہت نارمل سا ہے، یعنی وہ کبھی اس سے بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے، بٹ اس کے لیے رات کو اٹھنا اللہ نے آسان کیا ہوا ہے. وہ تہجد پہ لیوریج کرے، وہ تہجد سے بڑے بڑے مقامات پا جائے اور یہ اخلاق سے پا جائے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ بندہ بے شک برے اخلاق کا ہو، بٹ آئی ایم سیئنگ از کہ وہ بیر منیمم پہ بے شک رہے. پاسنگ 33 مارکس اس کے اخلاق میں آنے چاہیے، لیکن وہ تہجد سے اعلیٰ درجات پائے. اور یہ اس کا نیچرلی، اس کی نیچر ایسی ہے کہ یہ پولائٹ سا ہے، یہ اچھے اخلاق والا ہے، یہ اس چیز سے وہ کر پائے. کچھ لوگوں کو اللہ نے
مال کم دیے وہ بخیل ہوتے ہیں. تو وہ بے شک زکوٰۃ نکالتے ہیں اور صدقہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے لیے مال نکالنا آسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ان کو مال دیا بھی ہوتا ہے اور اللہ ان کے دل بھی یہ سب ایسا وسیع کیا ہوتا ہے کہ وہ مال نکالنا ان کے لیے پرابلم نہیں ہوتا. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دا گریٹسٹ فک از نوئنگ از پرائرٹائزنگ گڈ ڈیڈس. سم ٹائمز ہم کوئی کام ایزیلی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو برٹل سمجھتے ہیں, اور کوئی اور کام جس کو ہم ایزیلی نہیں کر سکتے اور وہ نیکیوں میں بھی کم ہوتا ہے, ہم اس کو کرنے کی بہت ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ وی شوڈ ٹرائی ٹو میک ایفرٹ ٹو ڈو ایوری گڈ ڈیڈ. اخلاق والے کو تہجد بھی پڑھنی چاہیے اور تہجد پہ اٹھنے والے کو اچھا اخلاق بھی کرنا چاہیے, بٹ کس چیز پہ لیوریج کرنا چاہیے, کون سی چیز ہے جہاں سے بہت کمپٹیشن کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. دے شوڈ بی اے یو ایس پی, ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ ہونا چاہیے جس پہ انسان آگے چلے. ٹائم باؤنڈ کریں اپنے ایکشنز کو. دس ہیلپس پروکراسٹینیٹرز دا موسٹ. جو لوگ سستی کا شکار ہیں, کاہلی کا, جو یعنی پروکراسٹینیشن کرتے ہیں, دیٹ آپ نے یہ سارے گولز کس ٹائم تک اچیو کرنے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ. فار ایگزامپل آپ نے اپنے لیے گول سیٹ کیا میمورائزنگ دا قرآن. اوکے, یو وانٹ ٹو بیکم اے بیٹر مسلم, اسپیسیفک گول از میمورائزنگ دا قرآن. الحمد للہ. ناؤ میجریبل, بریکنگ دا یعنی قرآن میمورائزنگ آف انٹو مینیجبل پارٹس, کہ آپ میجر کر سکیں دن میں میں نے اتنا حصہ لازمی حفظ کرنا ہے. اچیویبل, کہ آپ اتنا میجریبل رکھیں جتنا آپ اچیو بھی کر سکتے ہوں, اینڈ دین میک اٹ ان یور اسکیجول, پور اٹ ان یور اسکیجولس, کہ مجھے اس ٹائم پہ ٹائم نکالنا ہے اور قرآن کو حفظ کرنا ہے. چوتھا, ریلیونٹ, کہ آپ کا جو بگر گول ہے کہ مجھے طالب علم بننا ہے یا مجھے اسکالر بننا ہے XYZ, اس کے لیے میرے لیے قرآن کا حفظ کرنا بہت ضروری ہے, تو میک اٹ ریلیونٹ. اور دا لاسٹ تھنگ از ٹائم باؤنڈ, کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے اگلے 2.5 سال میں یا 3 سال میں, بس 3 سال سے اوپر میں نہیں جاؤں گا. سو میک اٹ ٹائم باؤنڈ. تو 3 کیز دوں گا, شارٹ کٹس دوں گا, پوائنٹس دوں گا, تاکہ آپ ان گولز کو اچیو کر سکیں. اور وہ 3 جو کیز ہیں وہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو اینالائز دیم اینڈ ٹو اچیو یور گولز. نمبر 1, فرسٹ کی ٹو اچیو یور گولز از پیشنس. وبشر الصابرین, صبر کرنے والے کو اے نبی بشارت دے دیجیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. الصبر علی طاعت اللہ, اللہ کی اوبیڈینس پہ صبر. الصبر علی المعاصی, گناہوں سے بچنے کے لیے صبر. اینڈ الصبر علی المصائب, مشکلات اور آفات پہ صبر کرنا. یہاں جس ہم پیشنس کی بات کر رہے ہیں وہ تقریباً ان تینوں طرح کی پیشنس ہیں, لیکن اسپیسیفکلی صبر علی طاعت اللہ, جو اللہ کی اطاعت ہے. جو بھی آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ان یور لائف, جسٹ بی پرسسٹنٹ, لگے رہیں, ڈٹے رہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں 90 ٹائمز سے زیادہ دفعہ صبر کا اللہ نے مینشن کیا ہے, اور یہ مینشن کیا ہے تقریباً وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. ان کو جنت کیوں ملی؟ بِمَا صَبَرُوا, انہوں نے صبر کیا. they were patient, وہ لگے رہے, وہ ڈٹے رہے. بہت مصیبتیں آئیں, لوگوں نے ڈسپوائنٹ کیا, رکاوٹیں بنی, بٹ وہ اللہ کی رضا کی لگے رہے. اینڈ ہاؤ ٹو ہیو پیشنس, ابن القیم کہتے ہیں پیشنس کو اچیو کرنے کے لیے کیپ یور آئیز آن دا پرائز. جو آپ کو اس صبر کرنے سے اور لگے رہنے سے جو ملے گا نا ایٹ دی اینڈ, اپنی نظریں اس تک جما کے رکھیں. فار ایگزامپل آپ کا کام جب ہو گیا تو پھر آپ کو کیا فیلنگ آئے گی, آپ کے پاس کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہوں گی, اینڈ جنہ اینڈ دا ریوارڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یاد رکھیں, اف یو وانٹ ٹو لیو دا لائف آف لگژریز ان آخرہ, آپ کو یہاں پہ گرائنڈ کرنا ہوگا اپنے آپ کو. بٹ اگر آگے گرائنڈنگ چاہتے ہیں, آگے مصیبت اور آفات چاہتے ہیں, یہاں پہ لگژری میں رہیں پھر. سو اٹس پے اینڈ پلے کانسیپٹ. اف یو پے رائٹ ناؤ یو ول پلے لیٹر, بٹ اف یو پلے رائٹ ناؤ یو ول ہیو ٹو پے لیٹر. نمبر 2, ہاؤ ٹو اچیو پیشنس از کاؤنٹ یور بلیسنگس. اپنی نعمتوں کا ذکر کریں, ان کو دیکھیں, ان پہ نظر رکھیں. موسیٰ اور یوسف علیہ السلام, انہوں نے جو اپنے بڑے بڑے گولز اچیو کیے, کیسے؟ بائی ریممبرنگ اینڈ ریکالنگ دا فیورز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپون دیم. جو اللہ کی نعمتیں ان پہ تھیں وہ بار بار ان کو یاد کرتے تھے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل,
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی طرح صبر کریں جو اولو العزم من رسول تھے، یعنی بڑی ہمت والے رسول تھے، ان کی طرح آپ بھی صبر کریں. سو صبر کے ساتھ ہی بڑی بڑی چیزیں اچیو ہو سکتی ہیں، صبر کے بغیر کبھی اچیو نہیں ہو سکتی. سو پیشنس. نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دن شروع کرتے تھے، آپ کا دن شروع ہی اللہ کے توکل سے ہوتا تھا اور اللہ سے مانگ کے ہوتا تھا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ اللہ سے مانگنا یہ ریلائنس کی نشانی ہے. He initiated his day by beseeching Allah subhanahu wa ta'ala. لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ اللہ کوئی میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے گناہوں سے دور جانے کی، اور میرے اندر کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے نیکیاں کرنے کی سوائے تیرے. اور حول سب یہ بھی ذہن میں سوچ سکتے ہیں کہ گروپ آف پیپل پلورل، بہت سے لوگ بھی یار مجھے کچھ نہیں دے سکتے، اور میں اکیلا بھی اپنے لیے کچھ بھلا اور خیر اکٹھے نہیں کر سکتا الا باللہ سوائے تیرے. سو لا حول ولا قوت الا باللہ should be at the very start of your process and should be at the very end of your process. لا حول ولا، کثرت سے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی تو ریزن ہے کہ یہ جنت خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور یاد رکھیں جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ میں کر لوں گا، میں نے کرنا ہے انشاءاللہ، I have the qualities, I have the skills, I have the resources to do it. نا پر گیا انسان. جب انسان کہتا ہے نا کہ اللہ تو نہیں کروانا ہے، ہاں میں ایفرٹ کروں گا، میں بیٹھ نہیں جاؤں گا، میں اسباب کا استعمال کروں گا، بٹ یار اب کرے گا تو. توکل ہے یہ کہ انسان جو ہے نا اعتماد قلب اللہ، کہ انسان کا جو دل ہے نا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہ کہ اپنے ریسورسز کے کانٹیکٹس کو ایسی چیزوں کو نہ دیکھ رہا ہوں. اور شیطان یاد رکھیں جب ہمیں پکڑتا ہے، یہ جو لیزینس ہے نا، لیتھارجک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ڈپریشن انزائٹی میں چلے جانا، پریشان ہونا، یہ شیطان کی طرف سے ہے. شیطان چاہتا ہے ہر مسلمان کو ڈپریسڈ بنا دے، ہر مسلمان کو فیلئر بنا دے اور زمانے کے لیے ایک مثال بنا دے لوگوں کے لیے. لیکن جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے نا، یہ آپ کو اس مشکلوں سے نکال دے گا اور شیطان کو ذلیل کر دے گا. سو اللہ کی مدد حاصل کرنا، اللہ کی پناہ میں آنا ہر کام سے پہلے از کروشل. یاد رکھیں جو میرے بھائی اور بہن مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، اور وہ بہت ساری چیزیں ٹرائی کر رہے ہیں، وہ ایک کام نہیں کر رہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہیں آ پا رہے اور شیطان سے دور نہیں جا پا رہے بائی ایسکنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار ہیلپ. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ ریڈنگ قرآن میں ٹرانسلیشن از امپورٹنٹ، بینگ ان گڈ کمپنی از امپورٹنٹ، بٹ ویئر از دا ہیلپ آف اللہ ان دا فرسٹ پلیس؟ اللہ کو پکاریں. سو توکل از ہاف آف آر دین. توکل کی بات ہو رہی تھی، اللہ پہ توکل اینڈ ریلائنس از ہاف آف آر دین. ساری کتابوں کا جو مجموعہ ہے نا، سمری اور کرکس قرآن میں ہے. قرآن کا جو سمری اور کرکس ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ کی جو سمری ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. ایاک نعبد از انابہ اینڈ ایاک نستعین از توکل. یہ کمپلیٹ ہمارا دین ہے. ہاف آف دین از توکل اینڈ ہاف از انابہ. اللہ سے مانگنا یا اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں، تو یہ ہمارا اور کوئی بھی نہیں ہے. وہ ایاک نستعین، اور ہم تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں کیونکہ ہمارا ہے ہی تو. توکل اینڈ انابہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو اٹس امپورٹنٹ کہ توکل، دل کی آنکھیں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہی ہو. وہ جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اسے سارے کام پورے ہو جائیں گے پھر. اور آج کے دور میں یہ وٹامن ٹی کی بڑی کمی ہے ہم سب کو. وٹامن ٹی از توکل کے، اللہ تعالیٰ پہ توکل، اللہ تعالیٰ پہ ریلائنس، کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں اور واللہ یہ ہماری نظریں ہر کسی پہ ہوتی ہیں سوائے اللہ کے. دس ویری عجیب. اینڈ دا فائنل ٹول، دا فائنل کی فار یو گائز از بی آپٹیمسٹک. بی آپٹیمسٹک. انشاءاللہ ہم مسلم کا کام ہے ایفرٹ کرنا، اللہ کا کام ہے اجر دینا اور ریزلٹس پروڈیوس کرنا. یاد رکھیں ریزلٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہم ہمیشہ ایفرٹ اورینٹیڈ ہیں. رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ریوارڈز فار دا ایکشنز ناٹ ریزلٹس. اللہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے دین غالب کیا یا نہیں کیا، اللہ پھر تم نے ایفرٹ کتنے کی. بس توکل کرے جو بڑا عزیز اور رحیم ہے. وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم رات کو کھڑے ہوتے ہو اللہ کے سامنے اور سجدہ کرنے والوں سے سجدہ کرتے ہو، تو وہ رب دیکھ رہا ہے. جس کو ہم نے سب دکھانا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے. سو بی آپٹیمسٹک کہ انشاءاللہ میری ایفرٹ رائے نہیں جا رہی. اللہ. سو جب کوئی کام نہ ہونا آپ کی لائف میں یا جب کوئی پرابلم آ جائے
یہ نہ کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش وہ کر لیتا. فَإِنَّ لَوْ تُفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. یہ کہنا نا if I would have done such and such، یہ شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے. بلکہ احرص علی ما ینفعک، جو آپ کے لیے بینیفیشیل ہے اس کی ایفرٹ کریں. واستعن باللہ، اور اللہ کی مدد حاصل کریں. ولا تعجز and never give up. So Muslims never give up. کچھ ہو جائے کہتے ہیں قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے لکھا ہوا تھا اور یہ ہوا. And they move on. They make an effort. کہ ہماری امت لو سیلف اسٹیم سے گزر رہی ہے. They don't think of themselves as good as the Europeans or XYZ. وہ بڑا سوچ ہی نہیں پا رہے، وہ بڑا کر ہی نہیں پا رہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے. یاد رکھیں امام مہدی کے آنے سے پہلے ہم نے کچھ تو کام کرنا ہے نا. اگر میں اور آپ کام نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نہیں کرنا ہے. One man, we need one man to rise up and do something for the ummah. اور وہ ایسا نہیں ہوا کہ جو اپنے بڑا تکبر فخر نہیں، وہ اللہ کی مدد ہیوملٹی ہملنس کے ساتھ اللہ سے مانگے گا کہ یا رب میری زندگی میں خیر اور برکت دے، مجھ سے خیر کام لے لے. یو آر محمدی، یو کی ناٹ امیجن، یو آر اسٹینڈنگ آن دا جائنٹس آف شولڈرز. آپ کے جو آبا و اجداد تھے وہ دنیا پہ انہوں نے راج کیا. یہ صرف ابھی 100-150 سال ہوا ہے کہ ہم لوگ تتر بتر ہو گئے اور ہم لوگ کالونیز بن گئے اور ہم لوگ مغلوب ہیں. اس سے پہلے اسلام کی راج تھا. سو جسٹ گو فار اٹ اینڈ ڈو اٹ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی مدد کے ساتھ. ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.